بھائی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ اپنا سلام عرض کریں تو جس نے کہا ہے اس کا بھی کر سکتے ہیں۔ اگر میاں بیوی آپس میں ناراض ہوں تو ان کی عبادت قبول ہوتی ہے؟ کوئی کافر تو نہیں ہوگا کہ عبادت قبول نہیں ہوگی؟ عبادت تو قبول ہوتی ہے، باقی جس کی غلطی ہے اس کو سزا بھی دے گی۔ اگر بیوی خامند کا کہنا نہیں مانتی، خرچہ مانگتی ہے، خامند خرچہ نہیں دیتا، خامند خرچے دینے کا ذمہ دار ہی نہیں جب اس کی بات نہیں مانتی، اس کا کوئی حق نہیں کہ خرچہ لے۔ بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے اور چھوٹے بھائی کا بیٹا اس رشتے پہ راضی نہ ہو، انکار کر دے، تو چھوٹا بھائی صلہ رحمی کو ترجیح دے، نہیں کوشش کرے اس کو منانے کی، نہ مانے تو ٹھیک ہے۔ صلہ رحمی کا معنی یہ تو نہیں نا کہ وہ نہیں پسند کرتا کہ لڑکی کو اور زبردستی آپ نکاح کریں۔ بڑے بھائی کی 2 بیٹیاں ہیں، چھوٹے کی 3 ہیں، بڑا بھائی شرط رکھ دے کہ میری دونوں بیٹیاں لوگے تو پھر میں تمہاری 3 بیٹیاں لوں، وٹا سٹا کرے ہی نہیں، بالکل ہی وٹا سٹا جائز ہی نہیں ہوتا، سب کے رشتے دوسری قوموں میں کر دیں، باہر جائیں گی وہ عزت سے رہیں گی، تمہاری بھی عزت کریں گی۔ اشراق کا سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ کے بعد اشراق کا وقت ہے، اور جب 9 بج جائیں دھوپ تیز ہو جائے تو پھر اس کا ضحیٰ کا وقت ہے، اور مغرب کے بعد جو ہے پھر اوابین کا وقت ہے۔ میاں بیوی اکیلے ہیں، ان کا کوئی وارث بھی نہیں ہے، خامند کو قتل کر دیا گیا تو بیوی کیس کی پیروی کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی، کیوں نہیں کر سکتی؟ بی بی عائشہ نے حضرت عثمان کے مقدمہ لڑا ہے نا، کیس لڑا ہے، اسی لیے تو مقابلہ کیا حضرت علی سے۔ نمازی کے سامنے نہیں گزر سکتے، طواف والے جو ہیں وہ گزر سکتے ہیں۔ حدیث کا معنی ہوتا ہے کہ حضور کا ایک دفعہ کا عمل، سنت کا معنی ہوتا ہے کہ جس پہ حضور نے ہمیشہ عمل فرمایا ہو۔ اب ایک دفعہ حضور نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا، حدیث تو ہے لیکن یہ سنت نہیں ہے، سنت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ بیٹھ کے پیشاب فرماتے تھے۔ نوافل اور قرآن پڑھنے سے طواف کرنے کا زیادہ ثواب ہے۔ آب زمزم کو کسی دوسرے پانی میں ملا کے 2 نمبر نہ کریں۔ عمرے کرنے کے بعد جب وطن جائیں، طواف الوداع عمرے والوں کے لیے نہیں ہوتا، حج والوں کے لیے ہوتا۔ اصل حکم جو ہے حدیث میں وہ تو نماز فرض کا ذکر ہے کہ 1 لاکھ، لیکن تمام علماء کا اتفاق ہے کہ جب فرض پہ اللہ دیں گے تو سنت پہ بھی دیں گے، ہر عمل پہ دیں گے، قرآن پڑھیں گے تب بھی دیں گے۔ میں طواف کرتا ہوں تو بیوی کو کہا کہ تم نفلیں پڑھتی رہو، تلاوت کرتی رہو، میں اپنے طواف کا اجر تمہیں بخش دوں گا، زندہ موجود بیٹھی ہوئی ہے اس کو کیسے بخش دو گے؟ خوشامد کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اس کو کہو وہ اپنے طواف کرے، تم اپنے طواف کرو۔ زیادہ خطرہ ہوتا ہے مردوں سے ٹکرانے کا، تم بھی تو مرد ہو نا، تم اس کے آگے چلو، تمہارے پیچھے چلے، کوئی نہیں ٹکرائے گا۔ میں نے عمرہ کیا، پھر کپڑے پہن لیے، بعد میں کتنی دیر بعد، اگر تھوڑی دیر تو کوئی دم نہیں، اگر 2-4 گھنٹے کپڑے پہنے رہے تو پھر دم نہیں۔ بہرحال یہ قصے کہانیاں نہ لکھا کرو مہربانی کہ ایک آدمی ایک عورت کا نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، اس آدمی نے دوسری عورت سے تعلق بنا لیا، اور ناجائز ہے، گناہ ہے، ظلم ہے، اور کیا، رخصتی نہیں ہوئی تو ٹھیک ہے، لیکن نکاح تو ہوا ہے نا، وہ اس کی بیوی ہے، جس کا نکاح نہیں ہوا وہ اس کی بیوی نہیں ہے، اس کا کہنا مانے نہ مانے نکاح ختم نہیں ہوتا۔
میرے لیے دعا کریں کہ میں ختم نبوت کا کام کروں، اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک بچہ ہماری ہسپتال میں ہے، اس کے گھر والوں نے صدقے میں گوشت پکا کے ایک درخت کے نیچے رکھ دیا۔ کیوں درخت کے بندے نہیں ہیں دنیا میں کہ ان کو دیتے؟ بالکل غلطی ہے کہ درخت کے نیچے رکھ دو، جانور کھائیں بندے نہ کھائیں۔ جب صفا مروہ دوڑتے ہیں تو اس وقت استقبال کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ 5-6 سال پہلے ایک مجبوری کی وجہ سے طائف سے احرام نہیں باندھا، اب ہم دبئی سے آتے ہیں طائف سے، بہرحال نیت کر کے اس عمرے کو قضا کر لیں۔ حضور پاک کے روضہ مبارک پہ زیادہ بار بار نہ جائیں، یہ بھی بے ادبی میں شامل ہے۔ ہمارے جتنے بڑے بڑے بزرگ اور علماء گزرے ہیں وہ تو جس دن جاتے تھے سلام عرض کرتے تھے، پھر جس دن واپس آنا ہوتا تھا سلام عرض کرتے، باقی حرم میں بیٹھ کے درود شریف پڑھتے۔ 2 نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے، لیکن اس طرح کہ ظہر کی نماز میں تاخیر کرو، آخری وقت میں پڑھو، اس کے فوراً بعد عصر کا اول وقت شروع ہو جائے گا، اس کو پڑھ لو، تو دونوں جمع بھی ہو گئی اور رہی بھی اپنے اپنے وقت میں۔ باقی ائمہ کے نزدیک ہر وقت جمع ہو سکتی ہے تقدیم تاخیر، لیکن امام حنیفہ فرماتے ہیں قرآن کا مسئلہ ہے کہ ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا، تو موقوتا توقیت سے ہے، وہ تعیین ہے، تعیین اشتراک کو قبول ہی نہیں کرتی۔ وہ کہتے ہیں کہ جمع صرف عرفات میں اور مزدلفہ میں ہوتی ہے اور کسی جگہ نہیں ہوتی۔ بہرحال جو جمع کرتے ہیں ان پہ اعتراض نہ کرو، لیکن بہتر یہی ہے کہ اپنے اپنے وقت میں پڑھو۔ اب دیکھیں نا، اللہ کی کوئی حکمت تو ہے نا، آپ فجر کی نماز اور ظہر کو تو جمع نہیں کر سکتے نا، کیوں؟ وہ بھی تو 2 جماعتیں ہو جائیں گی۔ ظہر اور عصر کو کرتے چونکہ دونوں کے وقت ملتے ہیں، مغرب اور عشاء کو کرتے ہو تو دونوں کے وقت ملتے ہیں، فجر کا وقت 8 گھنٹے کا فرق ہے۔ تو بہرحال امام صاحب کے دلائل بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ عالم میں بکرے کو خصی کرنا جائز ہے، ہاں خصی کرنا جائز ہے۔ عالم برزخ میں بھی وقت کی رفتار اور تکلیف ویسے ہی ہے جیسے ہم اپنے پیاروں کے بچھڑنے، جب آپ جائیں گے نا برزخ میں، پھر اس وقت ٹیلی فون ساتھ رکھ لینا، ہمیں بھی بتا دینا۔ وہ عالم الغیب ہے، اللہ کو پتہ کیا ہے۔ یہ ہے کہ کافر کو عذاب ہوگا، مومن کو راحت ملے گی۔ میری بیٹی میرے شوہر نے اپنی بہن کو دے دی، اب وہ بڑی ہو گئی ہے، مجھے ماں کہہ کر پکارتی ہے، باپ کو ماموں کہتی، کوئی حرج نہیں، پکارنے سے کیا ہوتا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد سجدہ تلاوت آ جائے قرآن کا، وہ کر سکتے ہیں۔ مجھے ہچکی کی بیماری ہے، میں نے بہت علاج کرایا ہے، افضل علاج زمزم ہے۔ اپنے ملک میں افضل علاج یہ ہے کہ 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ہر نماز کے بعد پیا کرو۔ اور تیسرا اس کا علاج یہ ہے کہ جب آپ کی ہچکی شروع ہو نا، آپ اپنے ہاتھ سے ناک بند کر لیا کریں، اور جتنی دیر کر سکتی ہیں کریں، جھٹکا لگے گا ہچکی بند ہو جائے گی۔ اشراق کی نماز مسجد میں مردوں کے لیے، عورت گھر میں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتی ہے۔ صلاۃ تسبیح پڑھنے سے یہ نہیں ہے کہ کبیرہ گناہ معاف ہوں، جب تک توبہ نہ کرو کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ کہتے جی آپ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ جی طلاق دے دو یا دوسری شادی کر، بھئی جب بیوی کہنا نہ مان، اب بتاؤ دوسری وجہ سمجھتا رہوں، وہ کیا کرے جس کا کہنا نہیں مانا جاتا؟ تم تو وجہ بتا دو گی کہ اس کا قصور ہے، لیکن وہ کیا کرے جس کے حقوق زوجیت بیوی ادا نہیں کرتی؟ نماز میں اپنے گناہوں کی دعا سجدے رکوع میں سجدے میں کر سکتے ہو اگر نفلی نماز ہو۔
میری بھانجی کو نظر لگی ہے، اس کی بھویں اور پلکوں کے بال چڑھ گئے ہیں، اللہ سے شفا مانگو، زمزم سے منہ دھوتی رہے جتنے دن ہے۔ گھر میں پانی کا ڈرم ہے، اس سے وضو اور غسل کرتے ہیں، کھانا پکانا نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ میری ساس کو 2 سال سے الرجی ہے، ان کو بھی زمزم پلائیں۔ مسجد کا گھر اللہ کا گھر ہے، کہ اللہ کے گھر میں بچوں کو پڑھانے کا حکم بھی ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ مومن بیٹھتے ہیں، یتدارسون، قرآن کو بار بار پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو سناتے ہیں۔ بہرحال جو لوگ یعنی اپنے آپ کو حدیث ان کے نزدیک حیض میں بھی اور قرآن پڑھ سکتی ہے، حنفی مسلک پہ نہیں پڑھ سکتی۔ اگر وہ اپنے مسلک کے مطابق پڑھتی ہیں، آپ مسئلہ سمجھا دیں، نہیں مانتی وہ جانے، ان کا کام جانے۔ طالب علموں کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں اور دوسروں کا غصہ اپنے بچوں کو ملا کے نکالتی، تمہاری غلطی ہے نا، تمہیں ڈانٹتے اور ہیں، تم بچوں کو ڈانٹتی ہو، یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ بہرحال استغفار پڑھو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ کرے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ اگر جائز حق کے لیے کوئی رشوت مانگتا ہے دے دیں، گناہ لینے والے پر ہے۔ جائے نماز پہ خانہ کعبہ کا فوٹو ہو یا مسجد نبی کے، نماز تو جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسی جا نمازیں نہ ہوں کہ دماغ ادھر چلا جائے، سادہ لیا کریں۔ نماز عصر کے بعد طواف کریں تو اس کی 2 رکعت بعد میں پڑھیں۔ آج کل موبائل فون میں بھی حدیث کی کتابیں موجود ہیں، تو ہم موبائل میں پڑھ سکتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے جب تک کوئی عالم نہ سمجھائے۔ بہرحال فجر کی سنتوں کی اہمیت ہے، لیکن اگر آپ مسجد میں آئے اور نماز کھڑی ہو چکی تھی اب نماز میں مل جائے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، 2 رکعت جو ہیں وہ بعد میں پڑھ لیں۔ جس نے بھی سلام کہا اللہ خوش رکھے۔ ادھار اور نقد کے ریٹ میں فرق ہو تو وہ جائز ہے۔ بینک میں نوکری کرنا جائز ہے کہ کوشش کرو کسی دوسری جگہ کرو۔ پاکستان میں عورتیں نامحرموں سے پردہ نہیں کرتی، لیکن ان کا شوہر فوت ہو جائے تو عدت میں پردہ کرتے ہیں، وہ تو اس وقت بھی کرنا چاہیے، عدت میں بھی کرنا چاہیے۔ میں نماز بھی پڑھتی ہوں، وظائف بھی پڑھتی ہوں، دل کو سکون نہیں ملتا، یہ جو تڑپ ہے نا آپ کو، یہی تو نیکی ہے کہ آپ کو تڑپ ہے کہ میں پڑھ رہی ہوں لیکن مجھے دل مطمئن نہیں ہو رہا۔ لیکن اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وطر کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وطر واجب ہے۔ کچھ لوگ صبح کی نماز قضا کر کے پڑھتے، عمدن قضا کرتے ہیں تو گناہ گار ہیں۔ ایک اتفاق سے نیند آ گئی۔ میں لیے سے ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، جزاک اللہ خیر الجزا۔ صوم و صلات کی پابند ہے، نیک ہے، قرآن بھی پڑھ رہی ہے، لیکن رشتے آتے ہیں طے نہیں ہو رہے۔ اللہ کرے کہ ہر شے کا وقت مقرر ہے، تم جلدی کیوں کرتے ہو؟ تم کتنے عرصے کے بعد مکے میں آئے ہو؟ تو ہر چیز کے لیے وقت ہے، جب اللہ چاہیں گے ہو جائے گا۔ اذان کے وقت قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہیں اور اس کا جواب بھی دیتے رہیں۔ قرآن کے ورق الٹنے کے لیے اگر کوئی آدمی منہ سے گیلا کر لے کوئی بات نہیں، اگر قرآن شریف گر جائے غلطی سے تو کوئی گناہ نہیں، تم نے آمدن تھوڑا گرایا ہے، نہ توہین کی ہے، گر گیا قدرتی گر گیا۔ پورے مکے میں جہاں بھی نماز پڑھو 1 کا لاکھ ملتا ہے۔ بھائی اور بہنوئی دونوں بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔
ایک آدمی نے نوکری کا جھانسا دے کر پیسے لیے تھے، وہ آدمی فوت ہو گیا، اب اس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا ہے تو یہ پیسے اس کے وارثوں کو دے دے، بیوی کو، بچوں کو۔ بہرحال آپ قضا نماز پڑھتے رہیں، یہ نہیں کہ ایک ہفتہ فجر کی پڑھیں، ایک ہر نماز کے بعد پڑھتے رہیں جو بھی ہے جتنا ہو سکے۔ مسجد میں صفوں کے اندر جا نماز بچھا کے اپنی جگہ کا قبضہ کرنا یہ ناجائز ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد ولید رکھا ہے، ٹھیک ہے، ولد ولید اس کا معنی بھی لڑکا ہوتا ہے۔ ہم نے پاکستان سے آئے، تقریباً جہاز 40 منٹ کا سفر طے کر کے خراب ہو گیا، واپس اسلام آباد آ گیا اور ہم بھی اتر گئے، فلائٹ بھی ایک دن کے لیے کہ ہم نے احرام کھول دیا، دم پڑ گیا، احرام نہ کھولتے۔ میری لڑکی کی اولاد نہیں ہے، اللہ اس کو صاحب اولاد کرے، سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کرو۔ میرے شوہر کو دل کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ یا قوی والقادر والمقتدر قوّنی وقوّ قلبی، یہ وظیفہ پڑھا کرو۔ میری لڑکی کی چھاتی رک جاتی ہے، اس کو سانس کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری والدہ کے گھٹنوں میں درد ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا بیٹا ہے حافظ قرآن ہے، اللہ اس کو قرآن پر علم بھی اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ فجر کی اذان کے بعد وضو اور مسجد کے نفل نہیں، بس 2 رکعت سنت پڑھو، بس وہی سب کے لیے ہو جائے گی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ صرف سامنے کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں، دور سے نہیں۔ وہ تو حضور نے فرما دیا نا کہ سب نسب ختم ہوں گے لیکن میرا نسب باقی رہے گا، بس بات ختم ہو گئی۔ میں تھوڑی دیر کے لیے سو گیا، خواب آئی، خواب کا مجھے پتہ نہیں لگتا، کسی اور سے پوچھ لینا۔ میں جلدی گھر آیا، فروٹ پڑا تھا اس سے روزہ رکھا، لیٹ گیا، ایک اور الارم بجا، پتہ نہیں کیا، سائڈ پہ لے جانے کا تھا۔ یہ اب اتنی لمبی چوڑی قصے کہانیاں مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، سوال لکھو۔ اگر آدھے مقتدی مجھے پسند نہیں کرتے اور آدھے کرتے ہیں، کوشش یہ کرو کہ سب پسند کریں۔ اگر مقتدی پسند نہ کریں، چھوڑ دو نماز، ضروری تو نہیں امامت کرنی ہے، کسی اور مسجد میں چلے جاؤ جہاں میں پسند کریں۔ میری شادی کو 5 سال ہو گئے، اولاد نہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ والدین کا حج کا ارادہ ہے، اللہ سے دعا کریں، استغفار پڑھیں۔ مجھے ہر وقت ایمان کے بارے میں وسوسے آئیے، وسوسہ آنا ہی ایمان کی دلیل ہے۔ جب بھی طواف کریں گے تو جس کے لیے کرنا ہے اس کی نیت کر لیں، یا اپنا طواف کر کے بعد میں دعا کر لیں کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما۔ میرے والد صاحب بھائی کو کہہ رہے ہیں عمرے پر جائے، وہ نہیں آ رہا، اس کی مقدر، اس کی قسمت۔ میں شوہر کے حقوق بھی پورے کرتی ہوں لیکن وہ مجھ پہ تشدد کرتا ہے، تو یہ ظلم ہے اس کا۔ عورتوں پہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ ان سے بھلائی کرو، نہ کہ سختی کرو، وہ توبہ کرے ورنہ بیوی کے حق میں پکڑا جائے گا۔ اہل حدیث ان کا کہنا یہی ہے کہ وہ بظاہر حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ ہم تمام مسلمانوں کے لیے جب دعا کرتے ہیں للمسلمین والمسلمات، تو سب آ جاتے ہیں۔ گردن کا مسئلہ صرف مسئلہ کے حنفی میں ہے، باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ہے۔ حیض کی حالت میں اگر کوئی عورت مسجد عائشہ جائے لیکن عمرہ نہ کرے، ٹھیک ہے، واپس آ جائے۔ حیض کی حالت میں حرم کے اندر نہیں آ سکتی ہے۔
میں نے عشاء کے 4 فرض پڑھے ہیں لیکن وطر نہیں پڑھے، بعد میں وطر پڑھے یا قضا کریں چونکہ وطر واجب ہے۔ احرام کی حالت میں عورت کے چہرے پر نقاب نہ باندھے، آگے کپڑا لٹکا لے بس۔ حتیم میں عورتوں اور مردوں کا رش ہوتا ہے تو تجویز لکھ کر آپ حکومت کو بھیج دیں جو آپ کی عقل میں ہو۔ ہم جہاز والے جو ہے واپسی پہ 5 لیٹر آب زمزم دیتے ہیں، بہرحال آپ وہ تو لے جائیں، اگر زیادہ لے جانا ہے وزن کرا کے لے جائیں۔ بہرحال طواف کے ہر چکر میں مختلف دعائیں پڑھتے ہیں، وہ جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ تسبیح پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ ایک سفر میں ایک عمرے کے بعد اور بھی عمرے کر سکتے ہیں۔ مسجد عائشہ جیرانہ سے احرام باندھ کے عمرہ وہاں کر سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں، کر سکتے ہیں آپ۔ حجر اسود کے موسے کا مقصد اتباع سنت ہے، اگر ایذا کا خطرہ ہو تو دور سے اشارہ کریں۔ آپ کا بیان جو ہے ہم گھر میں سن سکتے ہیں انشاءاللہ، اللہ کا قرآن ہی ہے نا۔ علماء کرام گئے، ان کے بھی بیان سن سکتے ہیں گھر میں، ہاں سن سکتے ہیں۔ مکہ مکرمہ آتے ہیں گاڑی مدینہ منورہ سے، لیکن ڈرائیور طائف سے ڈرائیور باندھے نہ باندھے، تم احرام باندھ کے آیا کرو، وہ تو ڈرائیور ہے، اس کے لیے اجازت ہے۔ زندہ لوگوں کے لیے بھی عمرہ اپنے لیے کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ نقاب ہونے کے ساتھ نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن نماز میں بھی نقاب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاتھ میں جو سرخ رنگ کا دھاگا پہنتے ہیں یہ ہندوؤں کی علامت ہے۔ میرے مارچ میں امتحان ہے، اللہ کامیاب کرے، سورۃ علم نشرہ 7 دفعہ پڑھ کے کتاب پڑھا کرو۔ غلاف کعبے کے غلاف کو چومنا ناجائز ہے۔ میں اپنے چچیرداد بھائی کے لیے طواف کر سکتی ہوں، وہاں کر سکتی ہیں۔ عورت اور مرد کے سجدے میں فرق ہے، عورت سینہ زمین سے بدن لگا کے سجدہ کرے۔ قرآن اور موت جو ہے اسی سے، اور درود شریف استغفار سے دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ فرض نماز کے دونوں سے ہم بالکل دونوں سجدے کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں۔ وہ کینسر کے علاج کے لیے میں نے بتایا ہوا ہے، وہ کوئی کلپ دیکھ لیں۔ ایک لڑکی کی عمر 45 سال ہو گئی ہے، بھائی شادی نہیں کرا رہے، وہ مجرم ہیں۔ وہ لڑکی اگر بھائی نہیں مانتے خود بھی کر سکتی ہے شادی۔ مدینے سے واپسی پہ احرام باندھ کے مکے پہنچا، طبیعت خراب تھی، بغیر عمرے کے پاکستان گیا تو دم پڑ گئی، اور عمرہ بھی اس کے ذمہ ہے۔ عصر مغرب کے درمیان طواف مکمل تو 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں۔ جو لوگ یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ اذان کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، چونکہ ایک حدیث ہے بین کل اذانین صلاۃ، اس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ امام حنیفہ بھی فرماتے ہیں کہ پڑھنا چاہیے، لیکن مغرب کے لیے اذان کے بعد وہ کہتے ہیں افضل یہ ہے کہ نہ پڑھے، ورنہ ظہر سے پہلے 4 سنتیں موقع ہیں۔ پہلی مرتبہ جب دوبارہ احرام باندھیں، دھونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ طواف کے 2 رکعات جو ہے ضروری نہیں کہ عین مقام ابراہیم کے پیچھے ہوں، اور بہت پیچھے چلے جائیں یا کسی جگہ پڑھ لیں۔ موبائل کے میسج پہ 1 مرتبہ طلاق بھیجنے طلاق ہوگی، ہاں، لیکن لفظ طلاق 3 مرتبہ لکھا گیا ہے تو 3 طلاقیں ہوں گی۔ اپنا کام کرنے کے لیے کسی کو رشوت نہ دیں۔ عورت اگر حرم میں موجود ہو تو جنازہ پڑھ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر آنے والے کا عمرہ قبول فرمائے۔ میرا بھائی اور میرا چاچا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔
حافظہ کمزور ہے تو یا قوی یا متین اللہ کا نام پڑھ کے دعا کیا کرو۔ حضور نے طائف کے سفر کیا، آپ نے کیا، آپ کے ساتھ حضرت زید تھے۔ طائف کے اندر دو میقات نہیں، میقات ایک ہی ہے، راستے دو ہیں۔ اپنی بیوی سے کتنا عرصہ دور رہ سکتے ہیں؟ جتنی اللہ پاک ہمت دے۔ امام صاحب نے سجدہ تلاوت نہیں کیا، ہم سجدے میں چلے گئے، امام رکوع میں تھا، پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ امام سے سبقت کر گئے۔ میرے بیٹے کو تھیلیسیمیا، اللہ شفا عطا فرمائے، اسامہ حسن نے آپ کو سلام کہے، وعلیہ السلام۔ ہم جب واپس جاتے ہیں تو لوگ ہار گلے میں ڈالتے ہیں، یہ ناجائز ہے، بدعت ہے، یہ تو بلا وجہ رسمیں ہیں۔ بہرحال کسی جگہ مطبخ واسطے یا پیسوں کے ذریعے لگایا جائے، مطبخ مالک سے کمی، یہ ناجائز ہے۔ یہ نہیں، موبائل میں جو کمپنی سے ہم لیتے ہیں، لوڈ کراتے وقت 2-3 روپے زیادہ کاٹ لیتے ہیں، اللہ عالم، مجھے نہیں پتا کیوں کاٹتے ہیں، وہ وجہ کا پتہ ہو نا۔ پاکستان کے مدرسے میں جو لڑکیاں ہیں حافظہ، وہ نماز تراویح بھی پڑھاتی ہیں، عید کی نماز ان کو نہیں پڑھانی چاہیے، نہ صلاۃ تسبیح جماعت ہوتی، تراویح پڑھا سکتی ہیں۔ شادی کو 12 سال ہو گئے، 6 بچے فوت ہو گئے، 7ویں بچے کی امید ہے، اللہ شفا عطا فرمائے اور آپ کو طول العمر اولاد نصیب فرمائے۔ باپ اپنے سوتیلے بیٹے کی بیوی کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے۔ ایک لڑکے نے شیعہ لڑکی سے شادی کی ہے، وہ لڑکی صحابہ کو بھی مانتی ہے، تو ٹھیک ہے، نکاح درست ہے۔ بہرحال بدر کی زیارت کے لیے گئے، ایک جگہ تھی تو ڈرائیور نے کہا کہ اس کنویں سے انبیاء نے پانی پیا، اللہ عالم، میں نہیں جانتا وہ کون سا کنواں ہے۔ بہرحال پاکستان کی افواج جو دفاع کرتی ہیں اپنے ملک کا، وہ شہید ہوتے ہیں، جو کافروں کی طرف سے لڑے گا وہ شہید نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگوں نے مجھے تنگ کیا ہوا ہے، تو اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ پڑھا کرو۔ حرم کی پوری حد مقرر ہے، جو 21 دن کے پیکج پہ آتے ہیں، ایک جگہ تو 21 دن نہیں ٹھہرتے نا، کچھ مکے میں کچھ مدینے میں، تو مسافر ہیں۔ میرا بیٹا بے اولاد، اللہ صاحب اولاد کرے، اللہ کشمیر کے مسلمانوں پہ رحم فرمائیں، اللہ ان کو ان ظالموں کے ظلم سے بچائیں اور ظالموں سے اپنی قدرت سے خود بدلا لیں۔ ایک بھائی یہاں رہتے ہیں، والدہ بیوی عمرے پہ وہ آ سکتی ہیں، اگر رمضان شریف میں عمرہ کیا، حج کے ایام آگے، حج فرض نہیں ہوتا، اجازت ہوگی تو فرض ہوگا نا، جب اجازت ہی نہیں ہے۔ یہاں جتنے سعودی عرب میں فیصلے ہیں، عدالتیں ہیں، قاضی ہیں، مشائخ ہیں، وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پہ عمل کرتے ہیں۔ وطر سب 3 پڑھتے ہیں، وہ صرف 2 کے بعد سلام پھیرتے ہیں، حنفی سلام نہیں پھیرتے۔ سما موتا کے سب قائل ہیں، طلاق ثلاثہ کو بھی سب 3 کہتے ہیں۔ گھوڑے کی حلت و حرمت کے بارے میں صرف بخاری لوگ قائل ہیں، ورنہ باقی لوگ نہیں عمل کرتے۔ منی پاک نہیں ہوتی ہے، ناپاک ہے۔ اللہ نے اس کو کہا ہے کہ ماء مہین، بڑا حقیر گندا پانی۔ صفا مروا نہیں کیا تھا، دم دے دیا، تو اب اس کی قضا کر رہی ہے تو کپڑوں میں بھی دوڑ سکتے ہیں۔
طواف میں استلام سنت ہے، نہیں کیا طواف ہو جائے گا۔ 2 رکعت طواف کے رہ گئے، اب پڑھ لو۔ میاں بیوی بمبئی سے اکٹھے آئے ہیں لیکن یہاں عمرہ الگ الگ ادا کیا تو کوئی بات نہیں۔ بہرحال مجھے نہیں پتا ہے کہ یہ بیر روحا اور بیر شفا 70 کلومیٹر پہ ہیں، میں نہیں جانتا۔ میں مسجد کا امام ہوں، مقتدی اکثر بریلوی شیعہ ہیں۔ بہرحال آپ اپنی طرف سے نمازیں پڑھاتے رہیں اور نرم طریقے سے حکمت سے ان کو دین سمجھاتے رہیں۔ اپنے اور اپنے والدین کے لیے قضا نمازیں نہ پڑھو، ان کے لیے وہ قضا نمازیں ہیں تو فدیہ ادا کرو۔ ایک نماز پڑھو گے تو یہ نہیں کہ لاکھ ادا ہو جائے گی، 1 لاکھ کا ثواب ملے گا، ادا ایک ہوگی۔ انڈیا کے مسلمان پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں پہ رحم فرمائیں، اللہ ان کے جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرمائیں۔ مدینے سے واپسی پہ حیض آ گیا، اگر آپ نے نیت نہیں کی تو اچھا کیا، چونکہ 2 دن کے بعد آپ جا رہی ہیں، چلی جائیں۔ جب نماز قصر ادا کریں گے تو سنت نفل معاف ہے۔ اگر عمرہ کر لیا، صفا مروہ کے بعد سر کے کچھ حصے کو کٹوایا، اگر چوتھا حصہ کٹ گیا تو الحمدللہ ٹھیک ہو گیا۔ اگر کوئی آدمی نیک کام کرے اور کہے کہ یا اللہ مجھے اس کا اجر دنیا میں نہیں صرف آخرت میں دینا، یہ غلط ہے۔ دنیا کی بھلائی بھی مانگو، آخرت کی بھی مانگو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ رکن یمانی پہ احترام سنت ہے۔ عصر کا وقت حنفی مسلک سے یہاں نہیں ہوتا، لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیا کریں۔ میرے بیٹے کا نام پتہ نہیں کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا، رکھا ہے کیا ٹھیک ہے۔ میرے بیٹے کا نام اجن پتہ نہیں کیا ہے۔ 2 پلر کے بیچ میں نماز ہے، وہ بھی ہو جاتی ہے۔ جو امام جرابوں پہ مسح کرتے ہیں، حنفی مسلک میں نماز نہیں ہوتی۔ ہم نے عمرے کے سارے فرائض پورے کیے، صفا مروہ کے بعد نفل پڑھ کر شوہر کے بال کاٹنے سے پہلے بیوی کے بال کاٹ دیے، کوئی بات نہیں، کوئی دم شم نہیں۔ پہلے عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کیسا کریں جیسے پہلے کیا تھا؟ بہتر یہی ہے کہ طائف سے کریں یا مسجد عائشہ سے کریں، عمرہ تو اسی طرح کرنا ہے جیسے تم نے پہلے کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ فجر کا درس جو ہے آپ کا وہ یوٹیوب پہ کیوں نہیں آتا؟ میرا بھائی نہ میں یہ ڈالتا ہوں نہ میں وہ ڈالتا ہوں، اس کے لیے بھی اگر کوئی اللہ بندہ مہیا کر دے گا تو ڈالے گا۔ نظر کمزور ہے، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حدیث پڑھا کریں۔ فیروزہ کی انگوٹھی پہننا جائز ہے۔ ہم مسجد بنا رہے ہیں، اللہ کامیاب کرے۔ ایک بچی بیمار ہے، اللہ شفا دے۔ منافقانہ کے تعلقات نہ رکھیں، منافق بہت بڑا، وہ تو کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اگر صفا مروہ کے بعد 2 گھنٹے کے بعد سر مڈایا کوئی حرج نہیں۔ ایک عورت کو 5 دن حیض آتا ہے، حیض کے 5 دن گزرنے کے بعد خون بند ہو گیا، ان نے غسل کیا، فجر کی نماز بھی پڑھی، عمرہ بھی ادا کیا، قصر بھی کیا، پھر ظہر کی نماز میں خون آ گیا، دم ادا کریں۔ میرے بھائی نوکری کے لیے پریشان ہیں تو اللہ سے استغفار پڑھ کے دعا مانگتے رہیں۔ ایک آدمی نے حج کیا، کنکریاں مار کے بھول گیا کہ 6 ماری ہیں یا 7، کوئی بات نہیں، اللہ قبول کرے۔ کالا علم جو ہے وہ جادو ہے اور جادو حرام ہے۔ اپنے بیٹے کا نام محمد عمر رکھا، ٹھیک ہے، بڑا اچھا نام ہے۔ حتیم میں عورتیں مرد نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ طواف عمرے کا کیا، 2 رکعت نہیں پڑھی، اب پڑھ لیں۔ حرم میں نمازیوں کے آگے نہ گزریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور گزر جائیں۔
بہرحال اگر وضو کے بعد آپ کو قطرے آتے ہیں، آپ کوشش کریں خشک کریں ٹیشو سے، اطمینان سے پانی ڈال کے کچھ انتظار بھی کریں، ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ مثلا جو آپ نے مغرب کو وضو کیا، اب عشاء تک نماز پڑھتے رہیں۔ اگر کسی ہندو نے ہمیں کہا کہ زمزم اور مجھے مدینے کی کھجور دے سکتے ہیں، دارالعلوم میں سے سلام عرض کرنا چاہتا ہوں، بالکل جب چاہیں مجھے ملیں، عشاء کے بعد بھی میں نیچے بیٹھا ہوتا ہوں۔ جو ہمارے عزیز فوت اور کسی کی نامرہ کہاں کر سکتے ہیں، دماغ میں جو غلط وسوسے آتے ہیں، کوئی خوف نہ کریں، لا حول پڑا کریں۔ دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا حنفی مسلک میں۔ میں پاکستان میں پتہ نہیں کیا ڈاکٹر ہوں، قادیانی مریض بھی آتے ہیں، کوئی بات نہیں، علاج کے لیے تو کافر بھی آئے تو آپ کو کرنا ہوگا۔ غلطی سے بال جھڑ گئے تو بال نہ ہوں تو سر پہ اس طرح پھروا دیا کریں، بالکل پردہ فرض ہے۔ اللہ کے قرآن کا حکم ہے یدنین علیہن من جلابیبہن۔ ایک آدمی پاکستان سے احرام باندھ کے آیا، ہوٹل میں حمام میں جاتے ہوئے احرام اتار کے رکھ دیا، کوئی بات نہیں۔ ہوٹل سے نکلتے ہوئے نقاب لگایا، لیکن عمرے کی نیت کر چکے، یاد آیا تو پھر نقاب ہٹا دیا، پر ٹھیک ہو گیا۔ ایک دوسرے کا حل کر سکتے ہیں۔ بہو اپنے سسر کی جسمانی خدمت نہ کرے، آج کل کے دور میں فتنہ ہے، اعتبار ہی نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت کی کارگزاری کسی ان کے جماعتی سے سن لیں۔ ہمارے گھر میں اولاد نہیں، اللہ صاحب اولاد کرے۔ میرے والد صاحب فوت ہو گئے، 4 مہینے نمازیں نہیں پڑھی، نمازیں گن کے یعنی 5 فرد اور 1 وتر، 6 نمازیں ہو گئی، اور ایک نماز کا تقریباً 2 سیر گندم کے اعتبار سے یعنی 12 سیر گندم روز کے حساب سے صدقہ کر دیں، واللہ عالم۔ اور یہ جو صدقہ ہے صرف حنفی مسلک میں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہی الہنا الہ کل شیء لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر، یا لطیف الطف بنا بلطفک الخفی، یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل اسیر، فإن تیسیر کل اسیر علیک یسیر، اللہم یسر امورنا وامور اولادنا واولاد اولادنا وبناتنا واصحابنا ومشائخنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في كشمير وفي فلسطين، اللهم أيدهم بنصرك يا قوي يا عزيز، اللهم اهلك اعداءك اعداء الدين، اللهم انزل عليهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين، هذا البلد الامين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں مدارس ہیں دین کے ادارے ان کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، علماء حق کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، برما میں ہیں، اراکان میں ہیں، یا اللہ روہنگیا میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں،